محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دلی میں تشریف فرما تھے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی بھی نمائندگی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سید احمد شہید کی نمائندگی کر رہے تھے اور پھر ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب اور ادھر میاں سید نذیر حسین دہلوی، یہ دونوں علم حدیث کی تعلیم ان سے حاصل کر کے ایک سلسلہ حدیث کے درس کا اور حدیث کی اسناد کا قائم کر رہے تھے۔ پورے ملک میں اس کے اثرات منتقل ہو رہے تھے۔ دوسری طرف کہیں گنج مراد آباد میں حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی حضرت شاہ عبدالعزیز سے بھی مستفید ہو رہے تھے اور شاہ اسحاق سے بھی، اور ان کے حلقہ درس سے حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ تیار ہوئے جو ان کے تربیت یافتہ اور خلیفہ تھے، اور ان کے ذریعے جو اس ملک میں ایک عظیم الشان کام ہوا اس کا میں بھی تذکرہ کروں گا۔ لیکن حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری نے جس طرح بیعت کی ہے اور اپنے لاکھوں مریدوں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو حضرت سید احمد شہید سے بیعت نہیں ہوگا اس کا مجھ سے بھی تعلق قائم نہیں رہے گا۔ پھر حضرت میاں جی نور محمد نے ان سے جو کچھ استفادہ کیا وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تک منتقل ہوا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جنہوں نے ایک وقت انگریزوں کے خلاف ایک جہاد کی قیادت کی تھی، اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حافظ ضامن شہید، یہ سب حضرات اور ان کے علاوہ ان کے معاونین اس قافلے میں تھے۔ اس قافلے نے انگریزوں کے خلاف ایک کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ جب پورا ملک ہاتھ سے نکل رہا تھا اور 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جو انقلاب برپا کیا گیا، اس انقلاب کی ظاہری طور پر ناکامی ہوئی، لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے، 40-50 ہزار علماء کا حال یہ تھا کہ دلی سے مراد آباد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مولوی یا حافظ کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو، اور ایک منظر یہ ہوتا تھا کہ کسی عالم کو لپیٹ کر گٹھری کی شکل میں توپ کے دہانے پر باندھ دیا جاتا تھا، پھر توپ کا گولہ چلایا جاتا تھا جس سے اس کے چتھڑے اڑتے تھے، اور انگریز اس نظارے کو دیکھ کر قہقہے لگاتے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر، ان کے وجود کے اندر انسانوں کے دل باقی نہیں رہ گئے تھے، وہ بھیڑیے تھے، وہ درندے تھے، وہ جنگل کے درندے تھے جو چھوڑ دیے گئے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ توقعاتے تھے، ستمرانیاں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اور اس پر خوش ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک پر وہ قابض رہیں گے۔ لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ علماء کرام اٹھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے، وہ سلسلہ جو شاہ عبد الرحیم سے میاں جی نور محمد تک پہنچا، حاجی امداد اللہ تک پہنچا، حافظ مولانا رشید احمد گنگوئی تک پہنچا، مولانا محمد قاسم نانوتوی تک پہنچا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن تک پہنچا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی تک پہنچا، اور کتنے ایسے اہل اللہ ہیں جنہوں نے اسی سلسلے سے اپنی وابستگی قائم کی، کیونکہ اللہ کی مشیت تھی کہ جو بھی صاحب حق ہوگا وہ اس سید علی کا دامن تھامے گا، اور اس کا تعلق شاہ عبدالعزیز سے، اور شاہ عبدالعزیز کا تعلق وقت کے 12ویں صدی کے مجدد اعظم جنہوں نے پوری دنیا کو اسلامی علوم کی تجدید کا سلیقہ بتایا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، جن سے پہلے حضرت مجدد الفسانی نے 11ویں صدی میں اکبر کے فتنے کا مقابلہ کر کے اپنے لیے مجدد الفسانی کا خطاب اس امت سے حاصل کیا۔ یہ مجددین ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے پر کام کیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مجدد الفسانی کی تجدید کے نتیجے میں اکبری فتنے کا خاتمہ ہوا، اور ایک نیا دین جو اس ملک میں جاری کیا گیا تھا، جس میں اسلام ناجائز تھا، کفر جائز تھا، جس میں ہر حلال حرام تھا اور ہر حرام حلال تھا، جس میں شریعت کے ساتھ بدترین کھلواڑ کیا گیا، اور دربار کے علماء سو اس اکبر کے ساتھ شیطانوں کا کردار ادا کر رہے تھے، اور ہر دور میں حکومتوں کے ساتھ شامل ہونے والے مولوی مفتی ملا یہ وقت کے سب سے بڑے شیاطین ہوتے ہیں جو
کرتے ہیں دنیا کی تمام حرص میں یہ اپنی عزت اور اسلام کی عزت کو توڑ پہ لگا دیتے ہیں. یہی اکبری دور میں ہوا تھا ابو الفضل الفیضی اور اس طرح کے جو علماء تھے انہوں نے ہی وہ دین الہی کا محضرنامہ تیار کیا تھا جس سے اس ہندوستان کی تاریخ بالکل تبدیل ہو جانے والی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت سرہند کی سرزمین سے احمد ابن عبد الاحد کو کھڑا کیا جو بعد میں مجدد الفسانی ہوئے اور انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی رسالت و نبوت اور خاص طور پر خاتمیت نبوت کے بارے میں ایسے دلائل پیش کیے اور ایسا طاقتور کلام کیا اور ایسے شعربار مکتوبات جاری کیے جن کا یہ اثر ہوا. اللہ کے فضل سے یہ اثر ہوا کہ دوبارہ نبوت محمدی کی تجدید ہو گئی. دوبارہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدائیں لگنے لگی اور پھر اکبر کے بعد جہانگیر کا ذہن تبدیل ہوا. یہ مجدد الفسانی کی کوششوں کا نتیجہ تھا اور شاہجہاں کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ پھر وہ مسجدیں ہی بناتا رہا اور اورنگزیب عالمگیر کے دور تک پہنچتے حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کی ایسی تربیت کی اور اس کی ایسی ذہن سازی کی کہ وہ نہ صرف ایک اللہ والا بلکہ خلیفہ راشد بن گیا. یہ اسلامی تاریخ کا بڑا روشن دور ہے. اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی تجدید کا دور شروع ہوا. پھر حضرت سید احمد شہید کی تجدید کا دور شروع ہوا اور اسی دور تجدید کا یہ تسلسل تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی سرزمین پر حضرت حاجی سید عابد حسین کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی جس دارالعلوم کو اللہ کی یہاں سے قبولیت حاصل ہوئی اور ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ اس کی شاخیں دنیا کے اطراف و اطلاف میں پھیلتی چلی گئی اور پورے ہندوستان پر دوبارہ تحریک شہیدین کی چھاپ قائم کر دی گئی. اور یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت سید احمد شہید ہی کے حلقے کے اور مولانا مملوک العلی کے ایک شاگرد جن کے شاگرد مولانا قاسم نانوتوی بھی ہیں سر سید احمد شہید تھے جو سید احمد حسینی نام رکھتے ہیں اور وہ بھی ایک عالم ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے اٹھانے کی ضرورت ہے, مادی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے, سائنسی اعتبار سے. اگر ان کو اٹھایا نہ گیا اور اصلی علوم پر قبضہ نہ کیا گیا تو ایک مولوی تو ضرور تیار ہو جائے گا, نماز جنازہ پڑھا دے گا, بچے کے کان میں اذان دے دے گا, مسجد کی اذان دے دے گا, لیکن پورے ملک کا نظام تمدن, نظام ثقافت, نظام سیاست, نظام معاشیات وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوگا تو مسلمان صرف غلام کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا. اس لیے اس بندے خدا نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسا کالج قائم کیا جائے جو آکسفورڈ کے مقابلے میں ہو, جو کیمبرج کے مقابلے میں ہو, اور پھر وہی کالج تھا جس نے ترقی کرتے کرتے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قبولیت ملی اور ان سے اللہ نے کام لیا. اور پھر جب یہ صورتحال ہوئی کہ جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے کے پڑھنے والے تھے وہ علماء شرعی دور ہوتے چلے گئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے, اور یونیورسٹی کے مسٹرز و ماسٹرز ان سے دور ہوتے چلے گئے, تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک ایسی توق پیدا ہوئی, ایک ایسا کرب محسوس ہوا کہ اس امت کا کیا ہوگا جب اس امت کے افراد دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے, دو طبقوں میں بٹ جائیں گے, آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے, تو یہ امت کہاں جائے گی. اس لیے وہ اٹھے کہ پوری امت کو جوڑنا ہے, ملت کا اتحاد قائم کرنا ہے, اس امت کو بکھرنے نہیں دینا ہے. علی گڑھ کا ہو یا دیوبند کا ہو, اہل حدیث ہو یا وہ اور کسی مسلم جماعت کا فرد ہو, سب کو قائم کرنا ہے, سب کو بلانا ہے, سب کو اکٹھا کرنا ہے کہ اپنے اسلام کی خبر لو ورنہ تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پر سارے علماء دیوبند کے بھی, علی گڑھ کے اور صوفیاء کرام
اور سلفی علماء سب اکٹھا ہوئے کانپور میں، اور ندوۃ العلماء کے نام سے ایک ایسی تحریک وجود میں آئی جس کا کام تھا کہ نصاب کی اصلاح کی جائے، نظام تعلیم کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے، اور امت میں یکجہتی اور اتحاد پیدا کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیوبند اور ندوہ اور علی گڑھ سب ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے، اور مختلف حلقوں کے لوگوں میں بھی اتحاد